اللہ کہتا میرے بندو، اے میرے پیارے بندو سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ اے میرے بندو، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور ایک مکھی بنا کر کے دکھاتے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، یہ اتنا کمزور ہے، جن لوگوں سے مانگنے کے لیے تم جایا کرتے ہو اتنا کمزور ہیں اور اتنا کمزور ہیں، اگر ان کے پاس کوئی مکھی آ کر کے اور ان کی مٹھائیوں کو لے کر کے بھاگنے کی کوشش کرے اور بھاگ جائے تو ان مکھیوں کو روکنے کی شکتی بھی ان کے پاس نہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ فرماتا ہے کہ مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا وہ بھی کمزور، یعنی جن سے اولاد تم مانگ رہے ہو یہ اولاد تمہیں کیا دیں گے، یہ خود کمزور ہے اور اتنا کمزور کہ ایک مکھی کو بھی اس مٹھائی کو لینے سے روک نہیں سکتے، اتنا کمزور ان کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے۔ وما یشعرون یبعثون، اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد یہ اپنی قبر کے اندر مدفون ہے، اس کو اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ یہ دوبارہ کب جیوت ہوں گے، یہ دوبارہ کب زندہ کیے جائیں گے، ان کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ قبروں سے دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے، ان کو اتنی بھی خبر نہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھیں اس اولاد کی نعمت کو پانے کے لیے آدمی کتنی کوشش اور کتنی محنت کرتا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان سے پوچھئے۔ اسی وجہ سے نبیوں نے بھی اگر مانگا تو اولاد کی دعا مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری اٹھائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے۔ حضرت ابراہیم اولاد جیسی نعمت مانگتے چلے گئے، اللہ نے نبی بنایا، رسول بنایا، پیغمبر بنایا، رشی منی بنایا، اپنا خلیل بنایا، لیکن حضرت ابراہیم کو چین نہیں، سکون نہیں۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں رب حب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اولاد نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں اور وہ بھی نیک اولاد مانگ رہے ہیں، نیک اولاد۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھیے، بڑھاپے کو پہنچ چکے، بال سفید ہو چکے ہیں۔ حضرت زکریا کو دیکھیے، بال سفید ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن اولاد کی تمنا اب بھی رکھے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے حضرت مریم کو دیکھا کہ مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل پہنچ رہا ہے، انار کا موسم نہیں انار حاضر ہے، آم کا موسم نہیں آم حاضر ہے، کیلے کا موسم نہیں کیلا حاضر ہے، اور سیب کا موسم نہیں سیب حاضر ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سے سوال کرتے ہیں، یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ بتاؤ یہ تمہیں کون لا کر کے دیتا، یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ حضرت مریم نے جو جواب دیا تھا وہ یہ ہے، قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے میرے پاس آتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام غور کرنے لگے، بغیر موسم کے جو پھل دے سکتا ہے، بڑھاپے میں بھی وہ اللہ اولاد دینے کے اوپر قادر ہے، وہ اولاد دے بھی سکتا ہے۔ جب بغیر موسم کے اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے تو اللہ مجھے اولاد سے کیوں نہیں نواز سکتا ہے؟ اسی دوران نماز میں کھڑے ہوئے حضرت زکریا علیہ السلام اور اللہ کو دعا کر اللہ سے پکارنے لگے، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ نماز کے دوران نمازی میں حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، اے اللہ مجھے اولاد جیسی نعمت دے دے، مجھے اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ اور اللہ نے ان کی دعا کو سن بھی لیا اور حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کی بشارت سنائی۔
تو اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اولاد اللہ جسے چاہتا بیٹا بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا صرف بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا صرف بیٹی دیتا ہے۔ اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بعض جگہوں میں دیکھیے اگر ایک بیٹی، دو بیٹی، تین بیٹی کسی کے گھر کے اندر پیدا ہو گئی